اب وہ جو چیزیں ہیں جس سے آپ نے وہ مقام حاصل کر لیا وہ آپ کے اندر ہیں، ان مخلوقوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، یہ ہاتھ تو ستاروں نہیں پہنچ سکتے، وہ جو اندر کی مخلوق ہے وہ ستاروں سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ اب اس کے لیے ان میں طریقت بولتے ہیں۔ اب آدمی کو چاہیے اس علم کو بھی حاصل کرے نا، کیا خبر اللہ تعالیٰ اس کو کہاں تک پہنچا دے۔ لیکن آپ سیاست میں لگے، سیاست میں کیا ملا؟ لیکن اگر آپ اس طریقت میں لگے تو چلو اگر اللہ نے بھی طریقت کی اللہ نے سیکھ لی ہے تو وہی کافی ہے نا۔ وہاں تک نہ پہنچے، اللہ اللہ کے نام تک ہی پہنچے وہی کافی ہو گیا نا، کچھ تو آپ کو مل گیا نا۔ تو جانتے ہیں میرے پاس تھوڑا باتیں بہت ساری تھیں، ساتھی دیر سے آئے، میں 2 گھنٹے پہلے پہنچ گیا تھا۔ چلو خیر، ایک شخص تھا اس کو اللہ کی طلب ہوئی کہ میں اللہ کو پاؤں، گھر میں بیٹھا ورد وظائف شروع کر دیے، دیکھنے لگا اندر سے تو خالی ہے، پتہ نہیں مسجد میں نہیں گیا، گھر لگا مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد میں گیا ورد وظائف تسبیحات، 3-4 سال کے بعد اندر نظر ماری تو خالی، پھر سوچنے لگا رب شاید جنگلوں میں ملتا ہے، جنگلوں میں چلا گیا، وہاں ورد وظائف اندر نگاہ مارے تو خالی، سوچا رب شاید کوتور میں ملتا ہے، کوتور میں چلا گیا، مرنے کا وقت آ گیا۔ دل میں یہی تجسس تھا کہ میں نے گھر بار چھوڑا، پتے کھائے، دلوں میں رلا، رب کو نہیں پا سکتا، پتہ نہیں رب کیسے ملا۔ آواز آئی ہے نادان میں تو تیرے گھر میں موجود تھا، میں اللہ کس کونے میں تھا، میں تیرے دل میں تھا، اگر تو گھر میں بیٹھ کر دل سے یاد کر لیتا مجھے پا لیتا، کیونکہ اللہ کا تعلق جو ہے نا وہ ان دلوں سے فرماتا ہے تو ہاتھوں سے کوئی کام کر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے، ڈرائیونگ کر، کسانی کر، مخلوق کا نظارہ کر، آنکھوں سے باتیں سن، میری نعمتیں کھا، اور سے ادھر ادھر جا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف ایک چیز میرے لیے چھوڑ دینا، وہ کیا؟ وہ چھوٹا سا دل، اگر تو نے اس کو بھی دنیا میں لگا دیا تو تیرا اور میرا معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کا جو تعلق ہے نا وہ اس دل سے ہے، یہ دل تمہارا اور اللہ کے درمیان رابطہ ایک ٹیلیفون، اگر ٹیلیفون صاف کر لو گے رابطہ جڑ جائے گا۔ تو ٹیلیفون صاف کیسے ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ ہے۔ جب عرب اللہ اللہ شروع ہو جائے گا تو اس کی صفائی ہو جائے گی نا، جب اس کی صفائی شروع ہو جائے گی، ٹیلیفون صاف بھی ہو تو پھر بھی اس دنیا میں نظام 2 تاریں بجلی کی ہیں، اس دنیا میں نظام نور کی تاریں، اس دل میں ذرا سا بھی نور آ جائے کہ جس طرح لوہے کو لوہے سے نسبت ہے، مقناطیس سوئی کو دور سے کھینچ لیتا ہے، نسبت ہے نا، اسی طرح وہ نور کا گولا اس نور سے پابست ہو جاتا ہے۔ آپ تم دعائیں مانگتے ہو قبول ہی نہیں ہوتی، اوپر ہی جائے تو قبول ہونا، اوپر ہی نہیں جاتی، پھر تم ولیوں کے پاس جاتے ہو، وہاں جا کے دعائیں مانگتے ہو، کہتے ہو وہاں قبول ہوگی، کیوں ہوئی؟ تو وہاں ٹیلیفون لگا ہوا ہے، وہ کنیکشن ہے، وہاں جا کے بات کری فوراً اوپر پہنچ گئی، تو یہاں سے شور مچوا رہے ہیں، اوپر جا ہی نہیں رہی، الٹا بیزار ہو رہے، میں اتنا رویا ہے، اتنی بات کری، میری دعا قبول کو نہیں، تیری دعا اوپر پہنچی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اس کے بعد اب لوگ بحث کرتے ہیں، تقریریں کہتے ہیں، تو کہتا ہے میں اللہ کا عاشق ہوں، تو کہتا ہے میں رسول کا عاشق ہوں۔ بھائی محبت کا تعلق زبان سے تھوڑی ہے، وہ تو دل سے ہے، دل میں دنیا باس میں کہتا ہے میں تو اسے محبت کرتا ہوں، مکاری کیوں جی؟ محبت اس سے ہوتی ہے جس کو دیکھا ہوا، تو تو نے دیکھا ہوا ہی نہیں ہے، تیرے دل میں دنیا اور تو کہتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں۔ نہیں، محبت کا طریقہ ہے، اگر ان سے محبت کرنی ہے تو وہ طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ یا تو آپ ان کو دیکھیں، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ان سے محبت ہو گئی تھی نا، دیکھتی ہو گئی تھی نظروں سے، اب ہم تو بہت دور ہیں، ہم کیسے محبت ان سے کریں؟ ہم اپنے دلوں میں ان کا نام بسا لیں، حضرت اللہ حضرت اللہ اللہ، کسی بھی چیز کو دل میں بسا لو۔ آپ کا کوئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہوا، یقین کریں آپ
40 دن اس کو دل سے یاد کرے، اس کا خط آ جائے گا، دل کو دل سے رائے. جب دل کے دھڑکنیں، آپ ان کو گہرائیاں بولتے ہیں، جب آپ ہر وقت دل میں اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اللہ اللہ کرتے رہیں گے، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. جب اللہ کی محبت ہو جائے گی تو اللہ کے حبیب سے بھی ہو جائے گی. وہ خدا نہیں لیکن جدا بھی نہیں. جب حبیب سے ہوگی تو سب ولیوں سے ہوگی. جب تمہارے دل میں تھوڑی سی بھی اللہ سے محبت ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے. اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے لوٹاتا ہے. 1 نیکی کرو اس کے لیے 10 گنا ثواب دیتا ہے. وہ تھوڑی سی محبت کرو وہ 10 گنا اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. جب وہ کسی سے بندے سے محبت کر لیتے تو میں تیرا اور تو میرا. اس وقت ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے نا گمان. آج کا یہ جو باہر ملک کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو بہت ہی گمان ہے اللہ ہم پہ بڑا مہربان ہے. کیوں؟ کار بنگلہ ہے، اس کا کرم نہیں تو اور کیا. وہ دوسرے سے پوچھتے کیا حال ہے کہ بہت کرم ہے. کیوں؟ اتنا بڑا افسر ہوں میں، کرم نہیں تو اور کیا. تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا. اور ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں تو کافروں کے پاس بھی ہیں. جو تم کو دی وہ کافروں کو دی، تمہارے پہ کیا کام ہوا؟ کیا کرم ہوا جی؟ اگر اس کا کرم دیکھنا ہے واقعی تمہارے تو اس کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ. 2 4 5 7 دن میں اندر سے اللہ کا شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا. عرض کرو نہیں عرض کرو کون، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے. اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں جمتا ہے، الٹا اس کے خلاف ہو گئے یا اس سے وحشت ہوتی ہے تو تمہارے پر آپ کا کوئی کرم نہیں. کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام میں لیتا. پھر جب اللہ نے شروع ہو گئی پھر کار بنگلہ ملا، پھر وہ کرم نہیں کرو. پھر بڈھے ہو تو پھر وہ کرم نہیں کرو. اس وقت ہر آدمی اپنے آپ کو امتی سمجھتا ہے. بعض لوگ درویشوں کے مخالف بھی ہو جاتے ہیں. سچی بات ذرا کڑوی ہوتی ہے. اس وجہ سے عالم لوگ سچی بات کہہ نہیں سکتے. وہ تو لوگوں کو بلانا اپنے سامنے. ان کو اللہ رسول کو حکم ہوتا ہے اگر ماں بھی پڑے گی تو اللہ رسول کے لیے پڑے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دیکھنا سننا، سب نبیوں کو کوئی نہ کوئی اسماء عطا ہوئے ہیں. سب کو صفاتی اسماء عطا ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام یا رحمان، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوس و سلمان علیہ السلام یا وہاب. باقی نبی اپنے اعظم رسول کا کلمہ پڑھتے. ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ دیدار دے. جواب آیا تاب نہیں. کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی ایک میرا حبیب اور اس کی امت. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، میں نبیوں کی امتی کے برابر نہیں. جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بیہوش ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں بیہوش ہوئے؟ حضور پاک سامنے جا کے مسکرائے. حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا. وہ صفات ذات کی تاب نہ لا سکا. حضور پاک کے جسم مبارک میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا. ذات کے سامنے مسکرایا اور حضور پاک کے توفیل وہ اس وقت اس امت کو بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیران طریقت. اب یہ تو مانتے ہیں نا امت کو یہ اسم ملا تب اس کو فضیلت ہوئی نا. وہ نبی ترستے رہے نا دیدار کو. یہ ولی بھی کہتے ہیں ہم نے دیدار کیا ہے، اس اسم کی بدولت کیا ہے نا. یہ ہمارا ورثہ ہے نا اس میں ذات، یہ تو ماننا پڑے گا نا. اب پھر امتی کا ورثہ اس میں ذات ہے. آپ کے زمانے میں جو اس میں ذات سے محروم ہو گئے تھے انہیں میں سے کوئی منافق ہو گیا تھا، کوئی خوارج ہو گیا تھا. مانتے ہیں وہ اس میں ذات سے محروم ہو گئے تھے. کوئی منافق ہو گیا، کوئی خوارج ہو گیا. وہ خوارج کون تھا؟ وہ ہم نے عرب میں بہت دیکھے ہیں. ادھر پاکستان میں سرحد میں دیکھے ہیں.